اسلام میں لیڈر ہونے کا مطلب حکومت جمانا یا لوگوں پر اپنی مرضی چلانا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، کسی قوم کا لیڈر اصل میں اس قوم کا خادم یعنی سرونٹ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم لیڈر لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں ایک ایسے حکمران کی تصویر آ جاتی ہے جو صرف حکم دیتا ہے، اپنی رعایا سے دور رہتا ہے اور ان کی خدمت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ لیکن قرآن اور سنہ کے مطابق لیڈر کی پہچان بالکل مختلف ہے۔ اسلام کے نزدیک لیڈر وہ ہے جو اپنے ذمے آئے ہوئے لوگوں کی خدمت کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، ان کی حفاظت کرے، ان کے لیے آسانی پیدا کرے اور اپنی ذمہ داری کو امانت سمجھ کر ادا کرے۔ اس کا کام صرف حکم دینا نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے خود ذمہ داری اٹھانا ہے۔ آج کی صورتحال میں اگر ہم ان تمام باتوں کو یہاں جمع کریں اور ایک بار نظر دوڑائیں اپنے چاروں طرف کہ جن کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، جن کو ہم اپنا لیڈر مانتے ہیں، کیا ان میں کچھ اس طرح کی کریکٹرسٹکس موجود ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، یا بس ہم آنکھیں مون کر ان کو اپنا لیڈر مانے ہوئے ہیں اور وہ جو کہہ دیتے ہیں ہم ان کا حکم بجا لاتے ہیں؟ تو اسی لیے جب قرآن مرد کو قوام کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے عورت پر حکومت یا زبردستی کا حق دے دیا گیا ہے، بلکہ اس پر گھر کی دیکھ بھال، حفاظت، نفقہ اور ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اس قیادت کے ساتھ جواب دہی بھی جڑی ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے جس آیت کا ذکر کیا تھا، تو جو کوئی بھی اس آیت کا غلط مطلب نکال کر عورتوں کو اپنی نوکرانی یا غلام سمجھنے لگتے ہیں، انہیں قرآن کی یہ دوسری آیت بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 21، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگرچہ مرد گھر کا لیڈر ہے، لیکن اس کا رشتہ اپنی بیوی کے ساتھ صرف لیڈر اور فالوور کا نہیں بلکہ گہری دوستی، محبت اور رحمت کا بھی ہے۔ یعنی گھر کے نظام اور انتظام کے معاملے میں مرد ذمہ دار ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ ایک قریبی دوست، ہمدرد اور رفیق حیات جیسا ہونا چاہیے۔ اس رشتے کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے جیسے دو دوست ایک سفر پر نکلیں اور اپنی رضامندی سے ان میں سے ایک کو سفر کا لیڈر بنا دیں۔ لیڈرشپ کا مطلب دوسرے کی توہین یا اس پر زبردستی کرنا نہیں، بلکہ اس سفر کو بہتر انداز میں چلانا اور دونوں کی بھلائی کا خیال رکھنا ہے۔